اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، 6 نمبر سمجھو پہلے ہے کیا؟ 6 نمبر میں سب سے پہلا نمبر ایمان کا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ 2 چیزیں اہم ہیں، کلمہ اور نماز، بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ 2 چیزیں اگر بن گئیں، اب آگے جو اور 4 نمبر پھر اس کا نمبر آتا ہے، سمجھ گئے نا؟ ایمان بن گیا اور نماز سے لینے والے بن گئے، سب ساری چیزیں آتی ہیں۔ دیکھو یہ چیز لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کوئی تو کہتا ہے 6 نمبر پورا دین ہی نہیں ہے، تو کوئی تو کہتا ہے 6 نمبر پورا دین ہے، مگر دونوں آدمی سمجھ نہیں پائے بات، مسئلہ کیا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے انسان کی زندگی اللہ کے احکام پر پڑھنے کی اور اللہ سے لینے کی، ہاں، جس میں اور نبیوں کی بھی یہ ترتیب رہی کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان دیا، سب سے پہلے کلمہ سمجھایا ہر نبی نے، اور جب تک کلمہ نہیں بنا اس وقت تک کوئی عمل دیا نہیں، کسی چیز کو روکا نہیں۔ آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محنت شروع کی، کسی چیز کو روکا نہیں تھا، آپ نے صرف کلمہ سمجھا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے، سود کا پورا کاروبار تھا، آپ نے روکا نہیں، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی جب محنت چل رہی تھی کہ ایک اللہ سے ہونے کے یقین دل کے اندر اتر جاوے، اس کی محنت ہے، کیونکہ یہ سمجھنا ہے کل اللہ رہے اور دکھ شکل سے رہا ہے، مسئلہ یہ ہے، جہاں سے دکھ رہا ہے وہاں سے آدمی سمجھ لیتا ہے، یہ دھوکہ کھا جاتا ہے، کر اللہ رہے ہیں، اور انسان شکل پر محنت کرتا ہے۔ جیسے اسکرین پر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ نہیں، اسکرین پر اگر گولی چل رہی ہے تو بھاگو گے آپ، فوج لڑ رہی ہے، پتہ نہیں عراق میں جنگ چل رہی ہے اور آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہو، تو یہاں جنگ ہو رہی ہے، عراق میں ہو رہی ہے، تو آہستہ دکھلائی تو یہاں دے رہا ہے، آپ کا دکھلائی یہاں دے رہا ہے، اور ہو رہی عراق میں جنگ۔ ہاں، خبر بتلا رہے کہ عراق میں جنگ ہوگی، تو خبر پر آدمی یقین کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ یہ جہاں دیکھ رہے جہاں نہیں ہو رہا ہے، یہ عراق میں ہو رہا ہے۔ حج آپ دیکھ رہے ہو ٹی وی میں اور ہو رہا ہے سعودی عرب میں، لیکن خبر یہ بتلا رہے کہ وہاں ہو رہا ہے۔ ایسے اللہ اس کے رسول کی خبر جو بتلا رہی ہے کہ اللہ ہر چیز اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، دکھ رہا ہے ہم کو شکلوں سے۔ اس لیے انبیاء کی جو محنت ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا والوں کی محنت ہوتی ہے مال اسباب کے حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو شکلوں سے خدا دکھلائی دیتا ہے، شکل کو حاصل کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ چلو اگر شکل مل گئی آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا، عزت کی شکل مل کے عزت لے لو گے۔ کتنے بڑے بڑے وزیر اور منتری ہیں، سرمایہ دار، ان کے پاس عزت کی شکلیں کیا ان کو عزت مل رہی؟ کروڑوں روپے کے ہوائی جہاز میں گھوم رہے ہیں، کروڑوں روپے کی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، ہزاروں روپے میٹر والا کپڑا پہن رہے ہیں، ہزاروں روپے والا جوتا پہن رہے ہیں، لاکھوں روپے والا موبائل لے رہے ہیں، لاکھوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، تو کیا ان کو عزت مل رہی ہے؟ جتنی ان کی ذلت ہے اتنی کسی کی ذلت نہیں ہے۔ آپ دیکھو جتنا ان کے خلاف اس بار میں نکلتا ہے، اور لوگ نعرے بازی کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پتلا جلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، شاعر لوگ ان کے خلاف جتنا بولتے ہیں اتنا کسی کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ تو عزت کا نقشہ ان کے پاس ہے لیکن عزت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لو، ڈاکٹر لوگ اتنی دوائیں بنانے ریسرچ کریں، کیا ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتے ہیں؟ آپ دیکھو جو جس مرد کا ماہر ڈاکٹر ہوگا اسی مرد میں مبتلا ہوگا، چاہے جس ڈاکٹر کو آپ دیکھ لو، اگر ٹی وی کا ڈاکٹر ہے ٹی وی کے مرض میں ہوگا، بلڈ پریشر کا ڈاکٹر ہے بلڈ پریشر کے مرض میں ہوگا، کینسر کا ڈاکٹر کینسر کے مرض میں مر رہے ہیں۔ یہ اللہ دکھلا رہے ہیں، شکل ان کے پاس ہے لیکن اصل اللہ کے پاس ہے۔ اصل کے لیے ایمان چاہیے، شکل کے لیے تو سبب چاہیے، تو شکل تو آپ نے حاصل کر لی لیکن اصل چیز نہیں حاصل کر پائے ہیں، اصل کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محنت کراتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کا پہلے یقین حاصل کرو، کیونکہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو پہلی محنت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین دل میں اتارنا، ایک اللہ پر یقین لانے کے لیے اللہ کے علاوہ کے یقین دل سے نکالنے پڑیں گے، پہلے یہ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بوڑھیا عورت نے آپ کو پکڑ لیا، دامن آپ کا، کہا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں کرتا ہے، اللہ تو اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار محبت کرتا ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا ہمارے 4 بیٹے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر محبت کے باوجود اپنے بندے کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا منہ میں رکھ لیا اور رونے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بھی کچھ ضابطہ اور قانون ہے، جو تم اتنا بھی کہنے سے اگر ہچکچاؤ گے لا الہ الا اللہ کہنے سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں،
اللہ کے کرنے میں شریک کرو گے تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں، سمجھ لینا، کیونکہ توحید تو لانی پڑے گی، اس میں ملاوٹ نہیں چلے کہ صاحب اللہ سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے بھی ہوتا ہے، اسباب سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے بھی ہوتا ہے، شکلوں سے بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ کو رب مانا اور ایک اللہ کو اللہ مانا تو اللہ کے علاوہ کے سارے یقین دل کے اندر سے نکالنے پڑیں گے، پہلی بات یہ ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نبی کی محنت یہی رہی کہ پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کے یقین دل میں آوے، جب یہ آ گیا دل میں تب عمل دیتے ہیں، تب نماز دیتے ہیں، اس لیے کہ مشرک کافر پر نماز فرض ہے ہی نہیں۔ جس کے پاس گاڑی نہیں اس کے لیے ہیلمٹ ضروری تھوڑے ہے، نہ اس کے بعد ڈی ایل ضروری ہے، نہ اس کے بعد پردوشن ضروری ہے، نہ اس کے لیے جو انشورنس ضروری ہے۔ آپ اگر گاڑی پہ نہیں لی ہیلمٹ لگائے گھوم رہے ہو تو بیوقوف ہو آپ۔ تو انبیاء پہلے ایمان سکھلاتے ہیں پھر نماز بتلاتے ہیں، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل پر لگایا نہیں کسی کو، پہلے ایمان سکھلایا، ایمان بن گیا ہے، اب نماز سے کام بنے ہیں۔ ایمان جب بن جائے گا تب نماز سے کام بنیں گے، اور نماز ہے اللہ سے لینے کا راستہ۔ دکان، کھیتی اور کارخانہ، ملازمت یہ مخلوق سے لینے کا راستہ ہے، اور خالق سے ڈائریکٹ لینے کا راستہ نماز ہے، سمجھے نا؟ خالق سے ڈائریکٹ لینے کا راستہ وہ نماز ہے۔ ہاں، نماز اللہ سے ہر مسئلے حل کرنے کا راستہ ہے۔ اب اگر ایمان بن گیا اور نماز سے لینے والے بن گئے، اب آگے کی چیز لاگو ہوگی۔ نماز سے لے رہے ہو اللہ سے جو چاہو لے لو، جتنا چاہو لے لو، کیونکہ انبیاء صحابہ اولیاء نماز سے لیتے تھے، سارے مسئلے نماز سے حل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، کسی دکان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ دکان روزی کو کھینچنے والی ہے، کھیتی کے بارے میں نہیں فرمایا، کارخانے کے بارے میں نہیں فرمایا، کوئی فارمولہ نہیں بتایا کہ یہ نماز بتلایا کہ نماز جو ہے وہ روزی کو کھینچنے والی ہے۔ لیکن اس لیے سے کوئی نماز پر محنت نہیں کر رہا ہے، یہ سمجھو پہلے۔ وہ دکان روزی کھینچنے کے لیے دکان پر محنت کر رہا ہے، نماز ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ہاں اتنا بڑے سوچتا ہے کہ چلو نماز پڑھو، ہو سکتا ہے دکان میں برکت ہونے لگے، لیکن نہیں، نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، نماز سے روزی ملے گی، نماز سے کپڑا مکان ملے گا۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نماز سے روٹی اور کپڑا اور مکان اگر ملنے کے یقین ہے تو آپ کو نماز آئی، ورنہ نماز آپ کو نہیں آئی۔ ہاں، فرماتے تھے اپنی چھوٹی بڑی ضرورتیں نماز کے راستے سے حل کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جو ہے وہ روزی کو کھینچنے والی ہے، اور اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ اے نبی جی ہم آپ سے کموانا نہیں چاہتے ہیں، روزی تو ہم دیں گے، تقوی پر روزی دیتے ہیں۔ تو تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نماز کا عمل دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے، اللہ کے یہاں سے کام بنانے کا راستہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر مسلمان اگر اس پر نہ محنت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ اب نماز اگر ہماری ایسی بن گئی، نماز سے لینے والے بن گئے، اب آگے کی جو اور چیزیں وہ آئیں گی، کیونکہ جب نماز بنا دی صحابہ کی نماز پڑھ کر کے دکھلا دیا بدل میں، اب اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں منع کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب اگر حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے گا تو نماز 40 دن دعا نہیں قبول کریں گے، اللہ نے یہ بات کہی۔ اب سود حرام کر دیا، اب شراب حرام کر دی، اب ساری چیزیں منع کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب اصل چیز سے تم لینے والے بن گئے ہو نا، اب ساری پابندی آ گئی۔ جیسے ایک آدمی کے پاس اگر ڈگری ہے اور نوکری نہیں ملی تو چاہے 50 کام کرے، وہ دکان بھی کھولے، ٹھیکیداری بھی کر رہا ہے، کھیتی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے 4 دکان کھول لے، لیکن اگر سروس مل گئی، پتہ چلا آئی ایس کی ڈگری ڈی ایم بنا دے گا، ڈی ایم دکان کھول سکتا ہے، ڈی ایم کو ٹھیکہ لے سکتا ہے، ڈی ایم کو فارم ہاؤس بنا سکتا ہے اپنا، ہاں دوسرے کو نام تو کر سکتا ہے لیکن خود نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر خود دکان کھولے گا تو اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی ڈگری پر حکومت آپ کو ساری سہولتیں فراہم کر رہی، تنخواہ اتنی دے رہی کہ آپ کو اور آپ کے پوری پریوار کا خرچہ چلے گا، پڑھائی کا انتظام کر رہی، رہائش کا انتظام کر رہی، سواری کا انتظام کر رہی، حفاظت کا انتظام کر رہی، علاج کا انتظام کر رہی، آپ کے سردی اور گرمی کے کپڑے کا انتظام کر رہے، جوتے چپل کا انتظام کر رہے، ساری چیزیں آپ کو حکومت دے رہی ہے۔ اب آپ کس کے لیے جا رہے ہو وہاں؟ تو جب نماز پر اللہ نے سارے کام بنانے کا وعدہ کر لیا ہے تو آپ شکل میں آپ کیوں جاؤ؟ اب جھوٹ اور سود کیوں لو؟ آپ اصل چیز سے لینے والے بنو، اب دینے والے بنو۔ ہاں، اب اس کے لیے ہر چیز کے طریقے معلوم کرو، کیوں نماز سے لینے والے بن گے وہ ہر چیز پر ملے گا، کیونکہ جس کی نماز نہیں قبول اس کی کوئی نیکی نہیں قبول، پہلے سمجھ لو، نماز قبول تو ہر نیکی۔ اب ہر چیز کے عمل ہے، جو عمل بناؤ گے اس سے لے لو گے، جو عمل بناؤ گے اس سے لے لو گے۔ جیسے بجلی کا کنیکشن اگر آ گیا آپ گھر میں تو ہر چیز بجلی سے چلنے والی اب آ گئی، اب چاہے جو چیز لے آؤ، مسالہ پیسنے والی مشین لے آؤ، کپڑے دھلنے والی مشین لے آؤ، پانی کھینچنے والے موٹر لگا لو، ساری چیزیں لگا لو، اب ہر عمل پر اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو، تو اب ہر چیز کے طریقے معلوم کرو۔ اب اپنی بنیاد پر نہ جاؤ، نبی کی بنیاد پر جاؤ، ہر کام میں بازار جاؤ تو اس طریقے پر جاؤ،
اور اللہ سے لینے والے ہر عمل سے بن گئے ہو، اب تب چوتھا نمبر آئے گا، چوتھا نمبر آئے گا، علم و ذکر آ گیا نا کہ اللہ کا حکم اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کر رہے ہو، تو چوتھا نمبر آ رہا کہ جب اللہ سے لینے والے بنے ہو تو خالی یہ نہیں کہ اب کہاں کہاں خرچہ کرنا ہے وہ، کیونکہ جب اللہ دے رہے ہیں تو اس میں حقوق بھی سب کے بتلائیں گے۔ ہاں، جیسے کہ کوئی آدمی اگر مان کے چلو الیکشن لڑ کے پردھان بن گیا، چیئرمین بن گیا، ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا، تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے، لیکن پیسہ وہ مالک نہیں ہے، پبلک کے اوپر خرچہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ دکھانا پڑے گا آپ کہاں کہاں خرچہ کر رہے ہو۔ آپ اتنے غریب آپ کے ایریا میں ہیں، جتنے پریشان حال ہیں، ضرورت مند ہیں، کسی کے پاس مکان نہیں، کہیں نالی نہیں بنی، کہیں روڈ نہیں بنا، کہیں ہینڈ پیپ نہیں لگا ہے، تو وہ سارے جگہ پیسہ آپ کو لگانا ہے، کمیشن ملے گا آپ کو۔ اگر آپ سوچو کہ سارا پیسہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیں، اپنا گھر بنوا لیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ عہدہ چھین بھی لیا جائے، پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنا بند ہو جائے، کہ آپ نے غلط کیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ سے لینے والا مسلمان بن جائے تو اب سب کے حقوق آتے ہیں، بہن کے اور پڑوسی کے اور جانوروں کے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے ہیں، اور یتیم کے، مسکین کے، قیدی کے، سب کے حقوق بتائے کہ کہاں کہاں کو کتنا کتنا خرچہ کرنا ہے۔ اس پہ جیسے اس کو کمیشن ملتا ہے ایسے اللہ بھی دے، اس پر بھی کمیشن دیں گے اللہ تعالیٰ، 10 گنا کم سے کم اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ہاں، تو چوتھا نمبر جب آئے گا جب اللہ سے لے کر لینے والے بن گئے، ابھی اللہ سے لینے والے نہیں بنے، اسی لیے تو مسلمان حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، کیونکہ لینے والا تو بنا نہیں، اور دینے کا راستہ سب بتلاتے ہیں، اللہ سے لینے کا راستہ کوئی نہیں بتلاتا ہے۔ اللہ کا لینے کا راستہ سے مولانا ایاز سے مولانا سب سمجھاتے تھے کہ اللہ سے ملے گا نماز پر، جب نماز پڑھ لے لوگے نا تو چاہے اتنا خرچہ کرو۔ صحابہ اولیاء اللہ سے لینے والے تھے، نماز پر، عبادت پر لینے والے تھے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ سے لینے کے طریقے کو، اور معاملات اخلاق کہتے ہیں اللہ کی خرچ کرنے کے طریقے کو۔ آپ دیکھو صحابہ کو کتنا ملتا تھا، 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ ایک وقت میں خرچہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے لینے والے بنے نا۔ آپ سب کے حقوق آئے ہیں۔ اب جب آپ خرچہ کرو گے ہر جگہ، غریبوں کو، ضرورت مند کو، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، مسافر کو، اور مدرسے میں ہر جگہ جب خرچہ کرو گے تو لوگ تعریفیں کرنا شروع کریں گے، بہت بڑھیا آدمی بھیا، کوئی رشتہ داری بھی نہیں، کوئی جان پہچان بھی نہیں بھیا، حالانکہ کی شادی میں ہم کو 2 لاکھ دی نہیں، کوئی رشتہ داری بھی نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، اور ہم بیمار تھے بھیا 50,000 روپیہ ہم کو دے دیا ہے، تو آدمی تعریف نہیں کرے گا، تب اخلاص کی ضرورت پڑے گی۔ جب تعریف کرنے لگے تب اخلاص کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی تو لوگ برائی کر رہے ہیں ایسے، تو صحابہ ڈرتے تھے، بعد میں جب ان کو مقام و عہدہ ملتا تھا تو ڈرتے تھے کہ اللہ ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، ہم نے اس کے لیے کیا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ کے سامنے رونا 5واں نمبر ہے کہ اللہ ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا، نہ مالدار کے لیے کیا ہے اور نہ شہرت کے لیے کیا، نہ عزت کے لیے کیا، صرف آپ راضی ہو جائے اس کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ ہم جتنی عبادت کر رہے ہیں آپ کا حکم پورا کر رہے ہیں، صرف یہ بنیاد ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، نہ مال چاہیے، نہ عزت کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ شہرت کے لیے۔ اور چھٹا نمبر یہ ہے کہ ایسی زندگی ہماری بن جاوے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا، انبیاء والے راستے پر ہماری زندگی پڑ جاوے۔ مولانا یوسف اللہ فرماتے تھے جب ہم تشکیل کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو دکاندار ہیں، ہم تو کاشتکار ہیں، ہم تو کسان ہیں، ہم تو زمیندار ہیں، تو ہم کہاں اتنا وقت لگا پائیں گے؟ تو فرماتے تھے کہ ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم گدھے ہیں اور ہم بیوقوف ہیں، ہم وہ بدنصیب انسان ہیں جو کہ اپنی زندگی نبی والے راستے پر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس سے دنیا آخرت کے مسئلے ہمارے حل، ہم وہ بدنصیب انسان ہیں، کیونکہ انبیاء والے راستے پر محنت کرا کے اس راستے سے کام بھی دلانا چاہتے تم کو، اس لیے نکال رہے ہیں۔ تو 6واں نمبر یہ ہے کہ ہم اس سے اس طرف آئیں، فرماتے تھے پہلے ایمان پھر عمل اور پھر پیسہ۔ کہتے تم کہتے ہو کہ نہیں پہلے پیسہ پھر عمل، تو کہتے ہم اس طرف سے اس طرف لانا چاہتے ہیں، تم اس طرف سے اس طرف جانا چاہتے ہو، تو فرماتے تھے کہ پھر اس کو طے کر لو کہ کتنا پیسہ کماؤ گا، کیونکہ انسان کی حوص نہیں کم ہو سکتی ہے، جہاں اتنا آپ کماؤ، 1 لاکھ کما لو گے تب بھی رہے گا اور کما لیں، 10 لاکھ کما لو گے تب بھی رہے گا اور کما لیں، 1 کروڑ کما لو گے تب بھی رہے گا اور کما لیں، تو مر جاؤ گے، حوص ختم ہی نہیں ہوگی، موقع نہیں ملے گا ایمان سیکھنے کا۔ کھانا بھی کھایا شام کو پھر ضرورت، شام کو کھایا صبح پھر ضرورت، صبح کھایا شام کو پھر ضرورت، تو یہ ختم ہی نہیں ہوگا سلسلہ، اب ایمان کب سیکھو گے؟ جو فرماتے تھے سب کو چھوڑ کر پہلے ایمان سیکھو اور عمل بناؤ پھر پیسہ، اور ہم کہتے پہلے پیسہ پھر عمل، ترتیب الٹی ہے ہماری، پہلے ایمان عمل پھر پیسہ، پھر ساری چیزیں لا دیں گے، پیسے کی کوئی حیثیت نہیں، جو مردار چیز ہے، جب اصل چیز مل گئی تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھو اصل چیز ملی، آدمی اصلی چیز لیتا، اگر آپ نے 500 روپے کلو والی 5 کلو مٹھائی لی تو ڈبہ تو فری میں دے دے گا آپ کو، 1 آدھ ڈبہ اور مانگو تو دے دے گا، بھیا 2 ڈبہ ہو تو کہے گا لے لو، دے گا کہ نہیں؟ اور اصل چیز نہیں لی، خالی ڈبہ مانگنے جاؤ دے گا؟ دکان پہ آپ 1000 روپے سامان لو، کہتے بھیا 2 پنی دے تو 4 دے دے گا وہ، اور خالی پنی مانگنے جاؤ، کہے گا کیا کرو گے پنی، 5 روپے نکالو،
کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اصل چیز جب آپ نے لے لی تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ جب اللہ سے لینے کا اصل راستہ مل گیا کلمہ نماز کا، عبادت پہ لینے والے بن گئے، تو دنیا کی کون حیثیت ہے؟ تو شکل، جب جو شکل اللہ سے لینے جائے وہ شکل لے لو، جب اصل آپ نے لے لی ہے تو شکل کی کتنی دیر لگے گی؟ لیکن اصل کو چھوڑ کر شکل پہ محنت کر رہے ہیں، وہی کی خالی پنی مانگ لو دکاندار پہ، کوئی دکان دینے کے لیے تیار نہیں، اور سامان لے لو جیسے ٹوٹے کرانا ہو 10 روپے کا، کوئی نہیں کرائے گا، ایک مسالہ لے لو فراغ ہو جائیں گے۔ تو اصل چیز پر محنت کرو تو یہ شکل تو خود بخود سامنے آئیں گے، سامنے آئیں گے۔ ہاں، اصل کلمہ نماز ہے، اصل عبادت ہے، یہ راستہ اللہ سے لینے کا۔ اللہ کے رہنے کا راستہ جو ہے دکان اور کھیتی اسباب نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ کلمہ اور نماز ہے۔ تو یہ جو 6 نمبر ہے، یہ اصل چیز پر محنت کر کے کامیابی لینے کا راستہ ہے۔ ہاں، مگر اس پر ہم محنت کرتے ہیں اپنے حساب سے۔ یہ سمجھو پہلے کہ ہماری کمائی کے نشے نہ ٹوٹے، ہماری کوئی چیز بگڑنے نہ پاوے اور ہم جماعت میں چلے جائیں۔ تو جماعت میں صرف جا رہے ہیں، ایمان سیکھنے نہیں جا رہے ہیں، ترتیب بدلنے نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ کمائی کا نقشہ پہلے ٹوٹے گا، پہلی بنیاد یہی ہے۔ جہاں سے پرورش جڑی وہ پہلے ٹوٹے گی، ہاں، اور پھر ادھر محنت کرنی پڑے گی، وہاں توڑ کے یہاں محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرتے کرتے یہاں پہنچو گے کہ کمائی کی شکل تو ہو گئی ختم اور عمل سے لینے والے بنے نہیں ہو بھی۔ آپ کیا کرنا فرماتے تو تھوڑے دن صبر کر لو، لیکن دل و دماغ پر وہی نقشہ چھایا ہوا ہو کہ عمل سے ہی کام بنے گا، اللہ ہی بنائیں گے، عبادت پر ہی بنائیں گے، نماز پر ہی بنائیں گے، تو تھوڑی تکلیف کے بعد دروازہ فرماتے تو کھل جائے گا، تو 7 پشتوں تو چلے گا، اور وہ 7 پشتے تمہارے ساتھ جنت میں بھی جائیں گے۔ ورنہ انسان دنیا پہ محنت کرتے کرتے مر جائے گا، لڑکا بھی کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، نہ دکان کام آئے گی، ہاں، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کیونکہ اصل پر محنت کی نہیں ہم نے۔ تو ہم اس کے لیے تیار نہیں، ہم تو کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس اتنا وقت ہے کیونکہ ہم دکاندار ہیں، ہم کاشتکار ہیں، ہم کھیتی والے ہیں۔ تو جتنی محنت اور جتنی قوت، جتنا جذبہ، جتنا حوصلہ، جتنی صلاحیت درکار ہے ایمان کے سیکھنے کے، اتنا نہیں لگا رہے ہیں۔ دنیا کے کام میں ہم جتنا درکار اس سے زیادہ لگا رہے ہیں۔ ہاں، پتہ چلا اگر گورنمنٹ کا آرڈر نہ ہو تو آدمی 12 بجے رات کو دکان کھولے رہے، پولیس والے ہو تو آتے ہیں کہ یہ دکان کھولے، بند کرانے لگتے، ورنہ آدمی 12 بجے رات کو دکان کھولا کرے۔ ہاں، تو وہاں تو جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں، اس سے زیادہ قوت لگا رہے ہیں، اس سے زیادہ صلاحیت لگا رہے ہیں۔ اور یہاں ایمان سیکھنے کے لیے جتنی قوت، جتنا جذبہ، جتنی صلاحیت، جتنا پیسہ، جتنی محنت درکار ہے وہ اتنی محنت نہیں لگا رہے ہیں، اس لیے کمزوری پیدا رہتی ہے۔ بات یہ ہے، جسے کسی کو حافظہ پڑھانا ہو تو مدرسے میں حافظ کہیں گے اس کو یہاں پہلے داخلہ کراؤ، یہ یہاں رکے تب پڑھ پائے گا، نہیں پڑھ پائے گا۔ آپ کہو کہ نہیں یہاں 1 گھنٹہ پڑھنے آئے گا تو حافظہ نہیں بن پائے گا، 20 سال پڑھتے رہے، پتہ چلا 20 سال پڑھے 2 پارے پڑھ پائے۔ پورا وقف کر دو، وہاں 24 گھنٹے وہیں رہے، وہیں کھائے، وہیں سوئے، چاہے تکلیف ہو چاہے پریشانی ہو، گھر میں شادی ہو رہی ہے وہاں دال روٹی کھا رہا ہے، یہاں اے سی میں رہ رہے ہیں وہاں مچھر نچوا رہا ہے، لیکن تھوڑی محنت کر لے پھر حافظ بن جائے گا وہ۔ تو جتنی محنت درکار ہے، جتنی صلاحیت، جتنی قوت، جتنا جذبہ، جتنا حوصلہ، وہ وقت وہ ساری چیزیں لگاؤ، پھر تبدیلی پیدا ہوگی۔ اس لیے اس کے لیے بتایا سب سے پہلی سیڑھی 4 مہینے ہے، اور فرماتے تھے 4 مہینے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ابدار بن گئے ہیں، کہ 4 مہینے تو صرف الف با تا ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک محنت تو روز تم کو مل جائے گا 4 مہینے میں، بس اتنی ہے بات۔ ہاں، آپ اگر اس پر محنت کرو گے تو کامیابی مل جائے گی۔ تو اس کا پہلا جو زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، بتائیے 4 مہینے، اور فرماتے تھے 4-5 سال میں سے کار کر ہم نے 4 مہینے بنائے ہیں، اتنے کام کے لیے 4-5 سال ہونا چاہیے۔ ہاں، اس خاص ماحول میں نکل کر یہی بولو، یہی سنو، یہی سنو، یہی سوچو۔ ابھی تو فرماتے تھے کہ ہم لوگ مجمع میں تو اللہ سے ہونا بولتے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، یار اس سے پیسے بغیر کیسے کام چلے گا؟ تو فرماتے تھے تم نے ایسے جیسے اس میں سوراخ کر دیا، سوراخ کر دیا تم نے۔ ہاں، ایک جملہ شرک کا دن بھر کی ساری ایمان کی باتوں پر پانی پھیر دے گا۔ ہاں، کہتے ہیں صاحب کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، مگر دکان کھیت تو محنت نہیں کرے گا تو اللہ کیسے کریں گے؟ تو فرماتے تھے حضرت کہ تم نے اللہ کو مانا، دکان کھیت کو مانا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، کیونکہ اللہ کرتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل پر کرتے ہیں، دکان اسباب پر نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کا وعدہ نہیں، اس پر کوئی تجربہ ہے لوگوں کا، تو تجربے کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی فیل ہو جاتے ہیں۔ تمام بڑے بڑے تجربے لوگوں کے فیل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی اسکیمیں فیل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی کوئی چیز، اللہ کا نظام وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت نہیں بدل سکتی ہے۔ اللہ کی کوئی چیز تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ان کے حکم کی بنیاد پر، ان کا قانون ہے، وہ بدل نہیں سکتا ہے۔ ہاں، جو نماز آدم علیہ السلام کو ملی تھی، ان کا پھوڑا ٹھیک ہوا تھا پیٹ کا، اس نماز سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہوا تھا، اس نماز سے آج بھی کام بنے گا۔ جو سورہ فاتحہ صحابہ کو ملی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی تھی، وہ سورہ فاتحہ آج بھی وہی تاثیر اس کی آج بھی ہے، لیکن وہ یقین ہونا چاہیے جو یقین ان کا تھا۔ تو اس لیے محنت کر کے اپنی زندگی ہم کو ایسی بنانی ہے کہ ساری چیزوں کا یقین نکل جاوے، ساری چیزوں کا تاثر نکل جاوے، اللہ کا یقین آ جاوے۔ آج ہمارے پاس نہیں تو یقین بنا ہوا ہے، جن کے پاس ہے
تو ان کا یقین وہاں سے کیسے ہٹ سکتا ہے بتاؤ؟ ہمارے پاس حکومت و ہتھیار نہیں تو ہمارا یقین بنا ہوا ہے، تو جن کے پاس ہیں وہ کیسے چھوڑ دیں گے بتاؤ؟ جب ہمارا نہیں ہے ہمارے پاس تب ہمارا یقین بنا کہ اس کے بغیر نہیں کام بنے گا، تو جن کے پاس ہے وہ کیسے وہاں سے ہٹ جائیں گے؟ تو پہلے اپنا یقین ہم ہٹائیں۔ جب دعوت دینے والے کی یقین سے ہٹے گا تو پھر جس کو دعوت دی جائے اس کا بھی یقین اسی دن ہٹ جائے گا وہاں سے، لیکن پہلے اپنے دل میں بات اتر جائے، اس لیے محنت ہے۔ یہ 6 صفات ہیں، یہ ترتیب ہے کہ پہلے ایمان، پھر نماز، پھر علم ذکر، پھر اقرار مسلم، پھر اخلاص نیت، پھر